یوم دفاع پر اسلام آباد میں خود کش حملوں کا ایک پلان تھا. یہ آئی بی نے ایک ٹیررسٹ گروپ پکڑا ہے جو یہ 6 ستمبر کی پلاننگ کر رہا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو افغانستان کے وزیر خارجہ آپ کو یاد ہے پاکستان آ رہے تھے. پھر ہم نے پڑھا کہ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ان کا دورہ پاکستان ملتوی ہو گیا. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جو دورہ کا دلی تھا افغان وزیر خارجہ کا وہ ملتوی ہو گیا. طالبان کے پاس کوئی امریکی یرغمالی ہیں جنہیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. آخری یرغمالی 2024 میں ایک چھوڑا گیا تھا. جو امریکی اسلحہ پیچھے رہ گیا تھا امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا اسلحہ اسے واپس ملے. اور پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ تجویز بھی دے دی تھی کہ امریکہ اس اسلحے کو واپس خرید لے. ایس سی او میں پوٹن آ رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. یہ ہمارا سیکیورٹی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ویلاگ ہے جس میں ہم زیادہ سیکیورٹی پر بات کرتے ہیں، ٹیررزم پر بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز پر بات کرتے ہیں، کچھ پاکستان سینٹرک کرتے ہیں. اچھی خبر سے شروع کریں گے کہ آئی بی نے ایک اور جو ٹیررسٹ کا پلاٹ انکور کیا ہے کہ 6 ستمبر کو جس طرح بنو کینٹ پر حملہ کیا گیا تھا، ایسے یوم دفاع پر اسلام آباد میں خود کش حملوں کا ایک پلان تھا. یہ آئی بی نے ایک ٹیررسٹ گروپ پکڑا ہے جو یہ 6 ستمبر کی پلاننگ کر رہا تھا. 7 اس میں سوسائڈ بمبر شامل تھے، 6 نے اور آ کے جوائن کرنا تھا. انہوں نے ترنول کے قریب ایک گھر پک اپ سب کچھ لیا ہوا تھا. ہنڈی سے افغانستان سے پیسے آ رہے تھے اور آئی بی نے یہ سارا جو گروپ ہے ٹیررسٹ ڈین پکڑا ہے، ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا ہے. اور ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع پر ایک بہت بڑے حملے سے بچ گئے ہیں. اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو اچھی خبر سے شروع کریں کیونکہ آپ کو زیادہ اچھی خبریں تو سناتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا میں اچھی خبر سے بات شروع کروں. بہت اچھی خبر ہے. اس خبر کو آپ خطے کی باقی خبروں کے ساتھ ابھی ریلیٹ کریں گے تو آپ باقی خبریں بتائیں. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو افغانستان کے وزیر خارجہ آپ کو یاد ہے پاکستان آ رہے تھے. پھر ہم نے پڑھا کہ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ان کا دورہ پاکستان ملتوی ہو گیا. لیکن وہ ٹیکنیکل ریزنز یہی تھیں کہ ان کو یو این کی طرف سے ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی. ابھی تک جو افغانستان کے وزراء ہیں انہیں ٹریول کرنے کے لیے یو این کی اجازت یا ویور کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نہیں ملی تھی تو وہ نہیں آ سکے. لیکن بعد میں پاکستان اور چائنا دونوں کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ کابل چلے گئے اور وہاں بات ہوئی. لیکن اب ان کو لگتا ہے یو این کی طرف سے انڈیا جانے کی اجازت نہیں ملی یا کیا انڈیا نے اپنی جو اجازت مانگی ہوئی تھی وہ وڈرا کر لی. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جو دورہ کا دلی تھا افغان وزیر خارجہ کا وہ ملتوی ہو گیا. تو یہ افغانستان کے وزراء پہلے تو پوری دنیا میں گھوم رہے تھے، بلکہ جب امریکہ تھا وہاں بیٹھا اشرف غنی کے دور میں دوحہ میں دفتر بھی تھا، وہ پوری دنیا گھومتے تھے. پیچھے ان کا روس پہنچے ہوئے تھے، پوٹن سے ملاقاتیں کر رہے تھے. پھر پہلی پاکستان اور کابل کی اور چائنا کا پہلا ٹرائی پارٹ جو ہے وہ بیجنگ میں ہوا. یہ افغان وزیر خارجہ بیجنگ میں موجود تھے. تو انہوں کابل تو باہر آ ہی نہیں سکتے، پابندی لاتی ہے. کیا ہو گیا ہے مزمل صاحب؟ اس کو نا ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں گے. اب جب فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس میں لنچ دیا گیا اور لوگوں کے لیے بڑی حیران کن خبر تھی. پھر ٹرمپ نے کل رات 40ویں دفعہ یہ دہرایا کہ میں نے پاکستان اور بھارت درمیان جنگ بند کرائی، اور اس نے 7 طیارے مارے جانے کی بات بھی کی. یہ بالکل وہی ورژن ہے جو پاکستان کا کہ ہم نے 7 طیارے مارے. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان امریکہ تعلقات کی گرم جوشی، یہ بڑی حیران کن تھا کہ ایک دم امریکہ جو ہے وہ ہمارے لیے لوگ اس میں کرپٹو کو لا رہے تھے، کوئی اس میں کسی اور پہلو کو لا رہا تھا، کوئی اب ایک اور نئی تھیوری مارکیٹ ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا وہاں پہ کوئی نہ کوئی یرغمالی موجود ہیں اب طالبان کے پاس. امریکہ ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جب تک وہ کوئی ڈیل سیکیور نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ ان کے بارے میں ان کی سیفٹی کے حوالے سے محتاط رہے گا اور اس پہ کوئی بیان بازی بھی نہیں کرے گا. تو اب یہ مارکیٹ میں نئی تھیوری آئی ہے کہ طالبان کے پاس کوئی امریکی یرغمالی ہیں جنہیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. آخری یرغمالی 2024 میں ایک چھوڑا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب میں نہیں متفق آپ سے، پوچھیں کیوں؟ کیوں؟ جب ٹرمپ نے برس اقتدار آیا
آتے ہی انہوں نے کہا جی کہ بائیڈن جو ہے وہ اتنے بلین ڈالر جو ہے وہ افغان طالبان کو دے رہا تھا اور ہم بند کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد زلمے خلیل زاد اور افغانستان کے ڈیفنس سیکرٹری وغیرہ کابل گئے اور ایک مغوی لے کر آئے. اب اگر کوئی مغوی ہوتا تو اس وقت ایک کی بجائے دو کی ڈیل ہو جاتی. مطلب یہ مغوی بعد میں آنا تو نہیں ہوا. نہیں, جب زلمے خلیلزاد سیکرٹری ڈیفنس ایک اعلیٰ سطحی یو ایس کا وفد کابل پہنچا مغوی لینے, تو وہ ایک لے کے کیوں آ جائے گا, وہ دو لے کے آ جائے گا, تین لے کے آ جائے گا, ہاف ڈن. یہ آپ دہشت گرد تنظیموں کا, میں تو افغان طالبان کو بھی دہشت آپ خود بھی دہشت گرد ہیں, ایسی کون سی بات ہے. یہ دہشت گرد تنظیموں کا ایک سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے جسے وہ ایک ایک کر کے یوز کرتے ہیں. وہ تمام یرغمالیوں کی اکٹھی ڈیل کبھی بھی نہیں کرتے, وہ ایک ایک کر کے کرتے ہیں. اور امریکہ کو بھی ایک اگر کامیابی مل جاتی ہے اور امریکی صدر کسی ایک امریکی شہری کو کہیں باہر سے خطرے سے نکال کے لاتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک بڑا اعزاز اس کے لیے ہوتا ہے, اس کی سفارتی کامیابی بھی سمجھی جاتی ہے اور امریکیوں کے لیے اس کا ایک عزم بھی ظاہر ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ حماس, اس نے بھی یرغمالی ڈیل کی تھی, اس نے سارے نہیں چھوڑے تھے. ٹھیک ہے جی, یہ دہشت گرد تنظیموں کا, ٹیررسٹ تنظیموں کا, میں نہیں, ہمیں دراصل آگے بھی چلنا ہے, پر میرا یہ پوائنٹ ہے کہ امریکہ اور دیکھیں حماس اور اسرائیل کی تو لڑائی ہو رہی ہے. مغوی پورے نہیں چھوڑے, آدھے چھوڑے, ڈیل کی, سیز فائر کیا. تو اس میں ایک ڈیل امریکہ اور افغانستان کی تو کوئی لڑائی نہیں ہو رہی. امریکہ اور افغانستان کی ایک اور ڈیل بھی تو ابھی تک پھنسی ہوئی ہے, وہ بھی ڈیل نہیں ہو رہی. جو امریکی اسلحہ پیچھے رہ گیا تھا, امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا اسلحہ اسے واپس ملے. اور اچھا چلیں, امریکہ تو پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ تجویز بھی دے دی تھی کہ امریکہ اس اسلحے کو واپس خرید لے. اچھا چھوڑیں, امریکہ نے کا تو مغوی ہے نا آپ کے نزدیک, اس لیے امریکہ یہ میں نے کہا ہے کہ مارکیٹ میں ایک تھیوری ہے. اچھا یہ بتائیں, چین نے ایس سی او میں کیوں نہیں بلایا افغانستان کو؟ اب ایک سال پہلے تو افغانستان کا وزیر خارجہ, پاکستان کا وزیر خارجہ, چینی وزیر خارجہ بیجنگ میں اکٹھے تھے, اور اب ایس سی او میں انہوں نے بلایا ہی نہیں, پھر افغانستان کو نہیں بلایا. چین کا بھی کوئی مغوی اس وقت, بیجنگ کا بھی کوئی مغوی افغانستان کے پاس ہے؟ نہیں. ایک تو وہ جو آپ پہلے ٹیکنیکل ریزن کی بات کر رہے تھے, ان کو ویور لینا مشکل ہو رہا ہے اس وقت افغانستان کے لیے, ایک تو ریزن یہ ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہے. یہ پچھلی ٹرائی لیٹرل کے بعد بھی افغانستان کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا. افغانستان, ابھی آپ نے ایک خبر اور ڈسکس کرنا ہوگی, اب اس کو ابھی شامل کر لیں بے شک, کہ جو پچھلے دنوں 50-60 کے قریب کوئٹہ کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ بلوچستان کے بارڈر کے اوپر افغان طالبان مارے گئے ہیں, وہ افغان طالبان تھے, وہ ٹی ٹی پی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, تو وہ جو وہاں سے در اندازی ہے وہ نہیں ختم ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں ان کی لاشیں پڑی رہی ہیں. ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی لاشوں کو افغانستان کے جھنڈوں میں بڑا اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا ہے, جبکہ ادھر کی خبر یہ ہے کہ یہ لاشیں اس طرف پھینک دی گئیں اور کوئی اٹھانے والا نہیں تھا, اور اینڈ پہ گدوں پہ رکھ کے وہ لے کے گئے ہیں, اور کوئی سرکاری اعزاز نہیں ہوا, ان کو دہشت گردوں کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا. چلیں یہ ایک الگ ورژن ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو, اچھا نہیں, ایس سی او میں پوٹن آ رہا ہے, ایس سی او میں پوٹن آ رہا ہے, پوٹن پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے وارنٹ جاری ہیں, وارنٹ ہیں, چین بلا رہا ہے, چین بلا رہا ہے, تو افغان طالبان کے وزیر خارجہ کو بھی بلا لے گا. ویور کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں وہاں بھی تو بین الاقوامی وارنٹ موجود ہیں اور وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ڈینائی کر رہا ہے, یہاں بھی کر سکتا ہے اگر افغانستان کو بلانا ہو. مجھے چین اور امریکہ کی پالیسی یکساں نظر آتی ہے. چین اور امریکہ کی پالیسی یکساں اس حوالے سے افغانستان کے طالبان کے حوالے سے ابھی ایک جیسی ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن آپ یہ ٹیکنیکل جو بات ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ چین اور امریکہ دونوں سیکورٹی کونسل میں برابر کے ممبر ہیں, دونوں کے پاس ویٹو پاور ہے. اگر جہاں وہ چاہتے ہیں وہ اتفاق کر لیتے ہیں, جہاں نہیں چاہتے وہاں پہ ویٹو کرتے ہیں. چین نے افغان وزیر خارجہ کے لیے ویور مانگا تھا پچھلی دفعہ, پاکستان نے جب درخواست دی تھی تو چین اس کا حمایتی تھا, امریکہ نے اس وقت نہیں دیا تھا, اور اب دوبارہ سے وہ اس درخواست کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ویٹو ہو جائے, ان کا کوئی کنسنسس نہیں ہو پایا. لیکن جب بڑے معاملات آتے ہیں تو دونوں طاقتیں اکٹھی بیٹھ سکتی ہیں. اچھا اب پاکستان تو وہ افغان وزیر خارجہ ٹریول کر کے نہیں آ سکے, تو پاکستانی وزیر خارجہ کابل چلے گئے, جے شنکر کابل چلے جائیں گے. اگر افغان وزیر خارجہ نہیں بھی دلی پہنچ سکے تو وہ اگر کوئی بات کرنی ہے بھارت نے تو وہ کابل جا کے کر لیں گے.
भारत इस वक्त जो है ना वो मिक्स्ड सिग्नल्स हैं। भारत और पाकिस्तान की तरफ से भी मिक्स सिग्नल्स हैं। आप यहाँ पे अफ़गानिस्तान को जब डिस्कस कर रहे हैं तो आप इस्लामाबाद में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस को ज़रूर ज़हन में रखें। वो तो अब मुलतवी हो गई ना। अब नई खबर आ गई, हाँ, सितंबर के आखिरी हफ्ते में वो दोबारा वो होगी। अभी तो मुलतवी हो गई ना 25 अगस्त को। कौन जिएगा तेरी जुल्फ के सहार होने तक, सितंबर के आखिर तक देखेंगे क्या होना है। सितंबर के अभी तो डेट आई हुई तो मुलतवी कर दी सितंबर के मारिया आखिरी ने। हफ्ते में वो हो रही है। और इस दफ़ा वहाँ पे जो इनवाइटीज़ हैं वो बड़ी शख्सियात हैं। उनमें फौजिया कोफ़ी हैं, उनके 2-3 अफ़गानिस्तान के जो अशरफ गनी हुकूमत के वज़ीर हैं, वहाँ पे इस दफ़ा नुमायाँ शख्सियात आ रही हैं। जब तक अहमद शाह मसूद का बेटा नहीं आता कोई, देखो लड़ाई किन्ने लड़नी है। हिकमत यार का बेटा आ रहा है, हिकमत यार हाउस अरेस्ट है वहाँ पे, उसका बेटा आ रहा है। हिकमत यार का बेटा अफगानिस्तान में नहीं है। आपको पता है हिकमत यार वहाँ पे हाउस अरेस्ट है, हाँ जी। वो निकल नहीं सकता। तो लिहाजा आगे चलते हैं, ये भारत की बात करते हैं। भारत बार बार हमें अलर्ट्स भिजवा रहा है, वो कहते हैं फॉरेन ऑफिस के ज़रिए। ये कुछ लोगों का ख्याल है ये डिप्लोमेटिक सिग्नल्स हैं इंडिया की तरफ से कि हाँ मैं बात कर सकता हूँ पाकिस्तान के साथ। तभी तो बार बार फॉरेन ऑफिस से सैलाब के, हालांकि कोई इतना डेविस्टेटिंग सैलाब भी नहीं, लेकिन वो अलर्ट दे रहे हैं, इसका मतलब है बात करना चाहते हैं। नहीं, आज एक और पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान और भारत ने कैदियों के फरिश्ते जो हैं उनका तबादला किया है। ये साल में 2 दफ़ा तबादला होता है, एक दफ़ा 1 जनवरी को होता है, एक दफ़ा 1 जुलाई को होता है। तो आपके जुलाई को नहीं हुआ था ना, 10 मई की लड़ाई के बाद 1 जुलाई को तबादला नहीं हुआ। तो 25 अगस्त को हुआ, इसका ना सिग्नल है। मेरी बात आप मानते नहीं है, अपनी बात करी जाते हैं। मैं उसके साथ एक और ख़बर को मिला के आपको बताता हूँ, फिर आप इसका एनालिसिस आप मुझे दीजिएगा। आज पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में दोबारा कश्मीर का मसला उठाया है, दोबारा इंडस वाटर ट्रीटी का मसला उठाया है। पाकिस्तान ने वहाँ पे उसको बड़े सख्त मौक़िफ़ के साथ इस पे बात की है। अगर एक तरफ कैदियों की फहरिस्तें उनका तबादला हो रहा है, एक तरफ से अलर्ट आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे पूरी तरह कायम है। तो पाकिस्तान की तरफ से कौन सा सिग्नल गया? चला जाएगा। जब सिग्नल आ रहे हैं तो सिग्नल जाते भी हैं। डिप्लोमेसी वन वे ट्रैफिक नहीं होती। डिप्लोमेसी में सिग्नल्स को रेसिप्रोकेट किया जाता है। मैं ऐसी डिप्लोमेसी को नहीं जानता जिसमें सिग्नल्स को रेसिप्रोकेट ना किया जाए। अच्छा, आपके ख्याल में जो अभी तक तो सिग्नल आया नहीं है, आपके ख्याल में कौन सा बड़ा सिग्नल होगा? नहीं, ये अलर्ट्स दायर करना भी सिग्नल है, ये तो कैदियों के तबादले भी सिग्नल है। इसका मतलब है नॉर्मल पाकिस्तान रेसिप्रोकेट कर देगा। ये कोई मेरा उधार थोड़ी है, उसी वक्त वापस करना है। फिर एक ही तरीका है क्या कि SCO में शहबाज शरीफ साहब उठ के तो मोदी की टेबल पे चले जाएं और उसको तो ऐसा आपको पता है एक बार ढाका में हुआ था कि नेपाल में हुआ? काठमांडू में हुआ था। काठमांडू में हो भी गया था। मुशर्रफ उठ के चले गए थे वाजपेयी की टेबल पे और उन्होंने जाके हाथ मिला लिया था। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं है। पाकिस्तान ने मुशर्रफ उस वक्त मुतलकुल इनान हुक्मरान थे। वो नहीं, शहबाज शरीफ भी कमज़ोर वज़ीर आज़म नहीं है। और शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि डायलॉग नहीं कहा, नहीं, लेकिन जो सियासी हुक्मरान होते हैं उनको मुल्क में सेंटीमेंट्स को भी देखना पड़ता है। सेंटीमेंट, हम भारत से डायलॉग, हमने जंग जीती हुई है, हम डायलॉग करेंगे तो हम जीती हुई जंग पर डायलॉग करेंगे। हम कौन सा हारी हुई जंग पर डायलॉग कर रहे हैं? मेरे ख्याल में डायलॉग के लिए रास्ता खुल सकता है। अभी तक तो सिग्नल कोई नहीं आया, तो सिग्नल आखिरी वो मुसाफा ही है। आपको लगता है? मेरे ख्याल में और भी हो सकते हैं, लेकिन किसी थर्ड प्लेस पे मुसाफा भी हो सकता है। लेकिन डिप्लोमेसी का कोई एंड नहीं होता। डिप्लोमेसी के बहुत से हज़ारों रास्ते निकलते हैं डिप्लोमेसी में। देखते हैं। चलें, आज के लिए इतना ही। ओके, तो आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद।